ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خوں پھر خوں ہے، گرے گا تو جم جائے گا۔ یہ ظالم ظلم کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم حکومت کر لیں گے۔ دیکھیے بہت پرانا قول ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ ظالم نے کبھی بھی ظلم اگر کیا ہے اور اس کے ساتھ حکومت چلانا چاہا ہے تو حکومت ٹوٹ گئی ہے، حکومت گر گئی ہے۔ حکومت کرنے والے لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ ہٹلر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا تو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور بعد میں اس کو زہر دینے کا خوف ہوا تو وہ خودکشی کر لیا۔ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، کچھ لوگ ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک خاص کمیونٹی کو، قوم مسلم کو دبا دینا چاہ رہے ہیں، کچل دینا چاہ رہے ہیں۔ آئی لو محمد بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آئی لو محمد کے سلسلے میں اگر کوئی کہیں پر پوسٹر چسپا کر رہا ہے تو اس موضوع پر ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ دبا نہیں سکتے ہیں۔ توقیر رضا خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آئی لو محمد کے سلسلے میں کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، لاٹھی چارج ہو گیا۔ ارے آپ کے لوگ ایسے ہیں جو کھلے عام گالیاں دیتے ہیں، مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں، گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، ہر طرف پریشان کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ بچے جو آئی لو محمد کے سلسلے میں احتجاج کر رہے تھے، آپ نے ان پر لاٹھیاں برسا دی، پھر بھی آپ کے کبر کو، آپ کی رعونت کو سکون نہیں ملا۔ آپ ایک قدم اور آگے بڑھے اور بریلی میں رہنے والے مولانا توقیر رضا خان صاحب کو آپ نے گرفتار کر لیا، اور اسی پر بس نہیں کیا ہے آپ نے ان کے داماد کو گرفتار کر لیا، ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا، ان کے دوست یار کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کا منشا ہے، آپ کا ارادہ ہے کچل دیا جائے، دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کو جیل میں ضرور ڈال دیں گے، پریشان کر دیں گے وقتی طور پر۔ دیکھیے احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے جناب توقیر رضا خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کے داماد کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے بہت سارے اعزاء و اقارب اور احباب کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ ہندوستان میں ہم یہ سوچتے ہیں گرفتاری ان کی ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ گرفتاری کے زد میں سب ہیں۔ کسی کو چھوڑا ہوا ہے، کسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو تھوڑی سی آواز اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کچل دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، اور ان کو اٹھا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو چھڑانے کے لیے قانونی کوشش بھی ہو، اور ہو سکے تو احتجاج بھی کیا جائے۔ اگر احتجاج آپ نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ جن کی لڑائی ہے وہ لڑتے رہیں، ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے، تو آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ 30 کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں۔ 30 کروڑ مسلمان اگر چاہیں اور توقیر رضا خان صاحب کے سلسلے میں آواز اٹھائیں اور ان کے لیے قانونی اور زمینی لڑائی لڑیں تو ان کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ 30 کروڑ مسلمانوں میں ایک خاص طبقے کے جو مسلمان ہیں، ہمارے بریلوی بھائی، طرفہ تو یہ ہے، تماشا تو یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی ملکی پیمانے کی تنظیم ہی نہیں ہے۔ بریلوی حضرات کے یہاں، جیسے چلیے مسلک و مشرب کی لڑائیاں ہیں، لیکن اسلام کے نام پر تو آپ سب متحد ہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر آپ سب تو متحد ہیں۔ چلیے محمد الرسول اللہ میں آ کر کے آپ نے اختلاف پیدا کر لیا ہے تو کر لیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پر تو متحد ہیں۔ تو آپ متحدہ شکل میں کم سے کم اس نسبت سے آواز اٹھا لیجیے، نہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کے عاشقوں، ان کے نام پر احتجاج کرنے والوں، آئیے توقیر رضا خان صاحب کے پیچھے کھڑے تو ہوئیے، ان کو بچانے کی کوشش تو کیجیے۔ بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی۔ دیوبندیوں کے پاس ایک تنظیم تو ہے جمعیت علماء ہند نام کر کے، اور ان کے پاس بہار میں، اڑیسہ میں، بنگال میں امارت شریعہ بھی ہے۔ اہل حدیث کے پاس جمعیت اہل حدیث ہے۔ ان بریلوی حضرات کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسی ملکی پیمانے کی تنظیم نہیں ہے، صوبائی پیمانے کی تنظیم نہیں ہے جہاں سے ان کی آواز اٹھائی جائے، ضلعی پیمانے کی تنظیم نہیں ہے۔ ان کو فرصت نہیں ہے گالیاں دیتے ہوئے۔ ارے گالیاں دینے والوں، آج آپ کے بیچ سے ایک فرد کو اٹھا لیا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر خوب مچلتے ہو۔ آج مچلنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ توقیر رضا خان جو ایک مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے پرپوتے ہیں، وہ خود بھی عاشق رسول ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو آواز تو اٹھاؤ، میڈیا میں تو آؤ، سڑکوں پہ تو آؤ، احتجاج تو کرو،
حکومت کو کچھ کہو، گنگے بہرے اور اندھے بن کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے میدان کارزار میں اترو، یہ موقع ہے۔ بس نجدیوں کو پکڑ کے گالیاں دو، وہابیوں کو پکڑ کر گالیاں دو، اب گالی دینے کا وقت نہیں ہے۔ اب میدان میں آؤ اور ان کا دفاع کرو، ان کی حفاظت کے لیے میدان میں اترو۔ یہ آپ کے لیے نہیں بول رہے تھے، یہ اپنے لیے نہیں بول رہے تھے، یہ تو پوری امت مسلمہ کے لیے بول رہے تھے۔ امارت شریعہ نے خط لکھا ہے، جماعت اسلامی نے خط لکھا ہے، اور دیگر لوگ بھی بول رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے کسی عالم نے ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھایا ہے، کچھ گفتگو نہیں کیا ہے۔ ظالم کے سامنے یہ سر نگوں ہیں، کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ توقیر رضا خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے، تب بھی ہم آپ کو ابھار نہیں رہے ہیں، اور ہم حکومت ہند سے بھی کہہ رہے ہیں اور یو پی کے حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی اعتبار سے اپنا حق لینے کے لیے ہم ان لوگوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور توقیر رضا خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئیے، اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر محبت کا دم مت بھریے، خامہ کا جلوس مت نکالیے، جلوس نکالتے آپ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ارے حبیب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر UAPA لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ملک سے بغاوت کے دھارا اور کیسز لگائے جا رہے ہیں، تو کہاں گیا یا رسول اللہ والی محبت آپ کی؟ آئیے میدان میں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئیے اور ان کے لیے آواز اٹھائیے، ورنہ جھوٹے اور مکار ہیں، عیاری کر رہے ہیں آپ، بس یوں ہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آواز اٹھائیے اور توقیر رضا خان صاحب کے سلسلے میں کیس لڑیے، اور حکومت پر دباؤ بنائیے اور کورٹ پر دباؤ بنائیے، اور ان کے لیے انصاف لے کر آئیے کھینچ کر۔ دیگر اور لوگوں پر ضروری ہے، اور تمام لوگوں پر ضروری ہے۔ اور آج اگر وہ جیل میں چلے گئے ہیں، اور کلیم صدیقی صاحب جیل میں چلے گئے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ جیل میں چلے گئے ہیں، وہ لوگ جو جیل سے باہر ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم مامون ہیں، محفوظ ہیں، تو یہ خام خیالی ہے۔ لگے گی آگ گھر میں تو آئیں گے کئی مقاصد میں۔ یہاں اس محلے میں صرف ہمارا ہی گھر تھوڑے ہے، سب کا گھر ہے، اس لیے سب کو مل جل کر آواز اٹھانا چاہیے۔ آواز وہی قوم اٹھاتی ہے، آواز وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، مردہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔